السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت الصحابیات میں آج ہم جس نڈر اور بہادر خاتون کے بارے میں جانیں گے وہ رہتی دنیا تک تمام مسلمان خواتین کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ یہ تو آپ سب جانتی ہی ہوں گی کہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے فتح اور کامرانی کا سبب بنا، جس سے مشرکین مکہ کے سارے فخر اور غرور خاک میں مل گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جنگ احد کے لیے تیاریاں شروع کریں اور بدلہ لینے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ مسلمانوں کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے احد کا میدان مسلمانوں کی فتح کے بعد شکست کا منظر پیش کرنے لگا۔ جبل احد کے دامن میں شہداء کی لاشیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود شہداء کی لاشوں کا معائنہ فرما کر اپنی جان سے عزیز چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کے پاس موجود تھے، جنہیں ایک غلام وحشی بن حرب نے چھپ کر پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کیا، اور پھر ہند بنت عتبہ نے غزوہ بدر میں مارے جانے والے اپنے باپ کے انتقام میں لاش کا بدترین مثلا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تو پہلے ہی تھے، لیکن اب بہت زیادہ دکھی ہو گئے۔ مسلمانوں کے انتشار، عارضی پسپائی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبریں مدینہ منورہ پہنچی تو جیسے بھونچال آ گیا۔ بیشتر خواتین میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑیں، جن میں ایک عمر رسیدہ شیر دل خاتون حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی تھیں، جو ہاتھ میں نیزہ پکڑے میدان احد کی جانب جا رہی تھیں۔ راستے میں کچھ لوگوں کو میدان جنگ سے منہ موڑ کر مدینہ منورہ واپس آتے دیکھا تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غضبناک انداز میں بولی، تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کی خبر ملی تو ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا، زبیر، اپنی والدہ کو آگے آنے سے روکو۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش دیکھ لی تو کہیں صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں۔ زبیر تیزی سے والدہ کی جانب دوڑے اور ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا، اماں جان رک جائیے، آگے نہ جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، زبیر، میرا راستہ چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے کیوں روکنا چاہتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی لاش کا مثلا کیا گیا ہے، لیکن اس وقت تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ بیٹے نے کہا، اماں جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ بیٹے کو ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے بولی، یا اللہ، تیرا شکر ہے، اب تو بھی میرے راستے سے ہٹ جا، میں اپنے بھائی کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، زبیر، انہیں سید الشہداء کے پاس لے جاؤ۔ صبر و تحمل کی پے کر باہمت بہن نے اپنے بھائی کا مجروح جسم اور بکھرے ہوئے اعضاء نہایت حوصلے سے دیکھے اور بولی، اے میرے بھائی، تو نے یہ شہادت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے قبول کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ مسلمانوں کو اس عظیم قربانی کا اجر دے گا۔ یوں دعائے مغفرت کے بعد مدینہ منورہ واپس چلی گئیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بھائی کے کفن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 سفید چادریں بھی پیش کی۔ اس بہادر خاتون کا نام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بی بی کی بہن تھی۔ اس بنا پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے علاوہ خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حالہ کے بطن سے تھے، چنانچہ حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حقیقی بہن بھائی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیوں میں سے یہ شرف صرف حضرت
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ مسلمان ہوئیں۔ حضرت صفیہ اور ان کے بیٹے حضرت زبیر سابقون الاولون میں سے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ان کا نکاح ابو سفیان کے بھائی حارث بن حرب کے ساتھ ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سگے بھائی عوام بن خویلد سے ہوا، جن سے حضرت زبیر پیدا ہوئے۔ تاہم عوام بن خویلد بھی جلد وفات پا گئے۔ یوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں اور پھر اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر زندگی بھر نکاح نہیں کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری بھی کیا کرتی تھیں، چنانچہ حضرت عبد المطلب کی وفات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر ان کے کہے گئے اشعار کتب کی زینت ہیں۔ غزوہ احزاب میں کفار کے 10,000 جنگجوؤں کا مشترکہ لشکر آندھی اور طوفان کی طرح قریب آتا جا رہا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان خواتین اور بچوں کی حفاظت کی فکر تھی۔ اس زمانے میں انصار کے قلعوں میں سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کا قلعہ فارع تھا، جو بنو قریظہ کی یہودی آبادی سے متصل تھا۔ چونکہ بنو قریظہ کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین اور بچوں کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعے میں منتقل فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ مدینے کے تقریباً تمام مسلمان مرد اس جنگ میں مصروف تھے۔ کفار کی فوج خندق کے باہر سے مدینے کا محاصرہ کر چکی تھی کہ اچانک بنو قریظہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مدینے کے اندر موجود یہودیوں نے قلعے پر حملے کی منصوبہ بندی کر لی۔ انہوں نے حملے سے قبل ایک جاسوس قلعے کے معائنے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص اندر کی سنگن لینے اور فوجی طاقت کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ صاحب فراست خاتون تھیں۔ اس یہودی کی پرسرار حرکات و سکنات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی جاسوس ہے۔ حضرت صفیہ نے فوری طور پر قلعے کے نگران حضرت حسان کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ اس شخص کو قتل کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ نہ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی اس وقت 58 سال کی تھی، لیکن صحت مند تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ جب میں نے حضرت حسان کا یہ جواب سنا تو خود ہی کمر کس لی۔ قریب ہی ایک ڈنڈا پڑا ہوا نظر آیا، میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر دروازے کی جانب گئی۔ ابھی میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے اندر گھسنے کی کوشش کی، اور یہی وہ وقت تھا جب میں ڈنڈے کی تابڑ توڑ ضربوں سے اسے موت سے ہمکنار کر دیا۔ پھر حضرت حسان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں نے اس یہودی کا کام تمام کر دیا ہے، اب آپ جا کر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان اتار لیں۔ حضرت حسان بولے کہ مجھے اس کے ہتھیاروں اور سامان کی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ پھر میرا خدشہ صحیح تھا۔ اپنے ایک ساتھی کی موت کے بعد یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر اور بھی مسلمان فوجی موجود ہیں، چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس یہودی کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دیا تاکہ یہودی مرعوب ہو جائیں۔ چنانچہ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعے میں بھی کچھ فوج متعین ہے۔ اس خیال سے پھر انہوں نے حملے کی جرت نہ کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسلام دشمن کا سر قلم کیا، جس کی بنا پر مسلمان خواتین محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت محبوب تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے،
چنانچہ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے صاحبزادے زبیر کو ابن صفیہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ 11 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدمہ ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے۔ نہایت ہی پر درد مرثیہ لکھا، جس کا مطلع یہ ہے: لفقد رسول اللہ اذ حان یوم فیا عین جودی بالدموع السواجم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اے آنکھ خوب آنسو بہا۔ چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون مسلمانوں میں سے تھیں، لہٰذا انہوں نے مکے میں قریش کے جبر و استبرار کا وہ دور بھی دیکھا جب اپنے عزیز رشتہ دار خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ خود ان کے معصوم فرزند زبیر پر ان کے حقیقی چچا نوفل بن خویلد ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے کہ وہ لہو لہان ہو جاتے۔ پھر انہوں نے اسلام کا وہ دور عروج بھی دیکھا جب مسلمان فاتح عالم تھے اور دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ مسلمان خواتین کے لیے رہتی دنیا تک جرأت و بہادری اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال بننے والی اس عظیم مجاہدہ نے 20 ہجری میں 73 سال کی عمر میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داعی اجل کو لبیک کہا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔